کو حفاظت سے استعمال کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہمارے 3 روزے آج کو مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ تلک الرسل یہ تیسرا پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر بھی بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتلائی ہیں۔ چند باتیں ہم آج کے اس درس میں معلوم کریں گے۔ اس پارے میں آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ یہ آیت الکرسی انسان کو شیطان سے بچاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دن میں کئی مرتبہ پڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر صبح شام کی ذکر میں ہے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے، رات میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے۔ ہر ایک مرتبہ کی الگ الگ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے سے کہا کہ جنت اور اس کے درمیان میں صرف موت ہی ہے، جیسے ہی موت آئے گی اس کا عقیدہ صحیح ہے تو ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح رات میں اگر پڑھ کر کے سوئیں تو موذی جانوروں سے، شیطان سے انسان بچ کر کے رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے کو واضح کر دیا اور ضلالت اور سرکشی، گمراہی کے راستے کو بھی بتلا دیا۔ یہ دونوں کو بتلا کر بندے کو اختیار دیا، چوائس دیا، چاہے تو گمراہ ہو جاؤ، چاہے تو ہدایت پر آ جاؤ۔ کوئی جبر نہیں ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، کوئی جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ ہاں، اگر اسلام قبول کر لیا تو پھر ساری چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ مسلمان ہو کر کے ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اسلام کے اندر تو جبر نہیں ہے تو کچھ کام ہم کریں گے، کچھ کام چھوڑ دیں گے، اس میں کیا ہوا۔ اسلام کے احکامات پر عمل کرنے میں جبر ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام قبول کرنے میں جبر نہیں ہے کہ آپ کو زبردستی نہیں کیا جائے گا۔ صاف صاف راستے اللہ نے بتلا دیے میرے بھائیوں۔ چنانچہ ہدایت کا راستہ، ہدایت کے راستے پر جنہوں نے چلا ان کی ایک مثال آگے اللہ نے بیان فرمائی، اور ضلالت اور گمراہی کے راستے پر جو تھے اس کی ایک مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ ہدایت کے راستے پر کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور گمراہی کے راستے پر نمرود بادشاہ تھا۔ یہ دونوں کا واقعہ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام جب بتوں کو توڑ دیے اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہی نے بتوں کو توڑا ہے، تو بادشاہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ یہ مکالمہ سب جانتے ہیں۔ اس کے اندر جو اہم بات ہے وہ یہ کہ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کا تعارف پوچھا، آپ کا رب کون ہے؟ حالانکہ میں یہاں سب کا رب ہوں، ایسا اس نے کہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے رب کا ڈیفینیشن کیا کرایا؟ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو موت اور حیات کا مالک ہے، موت کا مالک اور حیات کا مالک، زندوں کو موت دیتا ہے اور موتوں کو، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ لیکن چونکہ بادشاہ کی جو عقل تھی وہ موٹی تھی، بات نہیں سمجھا، اس نے الگ الگ تعبیریں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ موٹی عقل کا ہے، تو فوراً دوسری دلیل پیش کر دی کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر کے مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو الٹا لے کے آ۔ تب بادشاہ کی بولتی بند ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی قدرت کو حضرت ابراہیم نے بتلایا کہ کیا ہے اللہ کی قدرت، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو بس اسی قدرت کو سامنے رکھ کر کے اس بارے میں 2 مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات اللہ نے بتلائے۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے جا رہے تھے، وہ بستی ویران پڑ چکی تھی، ویران بستی پر سے گزرے، لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی دیکھا، عزیر نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ان کے مر جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیسے ان کو زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال تک حضرت عزیر کو موت دے دی، اور ان کی جو سواری تھی، کھانا تھا، سب ایسے ہی خراب ہو گیا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے وہی ظاہر کیا تھا کہ اللہ کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ زندوں کو موت دیتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔
تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ مثال دکھائی، میں قدرت والا ہوں، دیکھو 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا، زندہ کر کے کہا کہ تمہاری سواری کو دیکھو، جو گدھا تھا ان کا پورے کا پورا سڑگل گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے سرینوں پھر ان کے ہڈیوں کو جمع کیا، پھر اس کے اوپر گوشت کو پہنایا، جان ڈال کر کے پھر سواری کو تیار کیا، کہا کہ ایسے میں قیامت کے روز مردوں کو زندہ کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، دوسرا واقعہ ہے، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو قیامت کے روز کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ کیا تجھ کو یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیوں نہیں، یقین تو ضرور ہے اطمینان قلب کے لیے، لیکن ہمارے لیے یہ اطمینان قلب نہیں ہے، بس فرض ہے ہم کو ماننا، چونکہ وہ نبی تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اطمینان قلب کے لیے کیا کیا؟ تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ مردوں کو میں کیسے زندہ کرتا ہوں؟ ابراہیم 4 پرندوں کو لو، اچھی طرح سے ان کو کیا کرو، مانوس کر لو، تمہارے بس میں کر لو، پھر ان کو ذبح کرو، ٹکڑے ٹکڑے سب ملا دو، اور پہاڑی میں ادھر کچھ ٹکڑے ادھر کچھ ٹکڑے ادھر کچھ ٹکڑے رکھ دو، پھر اس کے بعد ان کو پکارو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ویسے کیا، جیسے ہی پکارا تو یہ ٹکڑے الگ الگ جو باٹے تھے مختلف پرندوں کے، جس کا ٹکڑا تھا وہ مل کر کے اس کے اندر جان اللہ تعالیٰ نے ڈالی اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ چلا آیا۔ یہ 2 واقعات اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ یہ میری قدرت ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا میرا کام ہے، میری قدرت ہے، میں اسے زندہ کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس پارے میں صدقہ و خیرات کے تعلق سے لمبی چوڑی بات اللہ نے بتلائی۔ کسی بھی معاشرے کے لیے صدقہ و خیرات ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کے بغیر انسان کا جسم کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسے ہی صدقہ و خیرات کے بغیر قوم مسلم آگے نہیں بڑھ سکتی، چونکہ بنی اسرائیل سے عہدے کو چھین کر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیا۔ امت محمدیہ بڑی امت ہے، ہم لوگ بڑے ہیں، تو بڑپن یہ ہے کہ کمزوروں غریبوں کا ہم خیال کریں، کمزوروں اور غریبوں اور مستحقین کا خیال کرنا یہ ہمارے بڑپن کی دلیل ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، مومنو ہم نے جو تم کو دیا اس میں سے تم ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ جہاں جہاں رزق کا معاملہ آیا اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف کر دی، یعنی یہ بتانے کے لیے ہم تم سے مانگتے نہیں ہیں بلکہ ہم نے ہی تم کو دیا ہے، اس میں سے تم کو دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف کی رزق کی، مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس میں سے تم غریبوں مسکینوں محتاجوں کو تم دو۔ اور فضیلت کیا بتلائی؟ چپ نہیں دو، بلکہ تم جو بھی دو گے اس کی مثال بیان فرمائی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایک بیج بونے کے مانند ہے، اگر تم 1 روپیہ خرچ کرو گے، وہ ایک بیج کیا کی، اندر جا کر کے جھاڑ اٹھا، 7 خوش بالیاں آئے، اس کے 7 پھاٹے نکلے، ایک ایک پھاٹے میں پھر 100 دانے ہوئے، یعنی ایک بیج سے 700 دانے ہوئے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے 700 سے بھی بڑھ چڑھا کر کے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کی فضیلت بتلائی۔ صدقہ کیسا دے؟ احسان نہ جیتا ہے، ارے میرے پیسوں پہ پلتا بڑھ رہا ہے، احسان نہ جیتا ہے۔ صدقہ دے تانا دے کر کے تکلیف نہ دے، صدقہ دے ریاکاری نہ کرے، دل کی خوشی سے دے، اچھی چیز دے، نہ صرف ان لوگوں کو دے جو آپ کے پاس آئیں مانگے، یا معاشرے کے اندر غربت کے حوالے سے لوگ مشہور ہوں جو نوٹڈ غریب رہتے ہیں، نوٹڈ غریب کہ اس کو صدقہ دینا ہی چاہیے، ایسے لوگوں کو ہی نہیں دینا چاہیے، ان لوگوں کو بھی دے جو اللہ کے راستے میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، یعنی ان کو بھی صدقہ و خیرات دیں جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، باہر جا کر کے محنت نہیں کرتے، دین کی خدمت کرتے ہیں، جاہل ان کے وضع خطا کو دیکھ کر کے مالدار سمجھتے ہیں۔ اے حبیب آپ ان کو دیکھ لیں گے کہ لا یسألون الناس الحافا، ان کی پہچان یہ ہے کہ لوگوں سے وہ چمٹ کر کے لپٹ کر کے نہیں مانگتے، بلکہ وہ یوں ہی کچھ بول دیتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے چہروں کو، ان کے پیشانی کو دیکھ کر کے آپ جان لیں گے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں۔ اس کے بعد بات کی آیتوں میں کہا صدقے کی ایک شکل قرض دینا بھی ہے، اور صدقے کی ایک شکل کوئی چیز ادھار دینا بھی ہے۔ اب ادھار دینے کے احکام بتلائے کہ اگر کسی کو ادھار دیتے وقت دونوں کو گواہ رکھ لو، اس کے بعد میں تم کو تکلیف نہ ہونے پڑے، یہ اللہ رب العالمین نے احکامات بتلائے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت بتلائی، سنن ترمذی کے اندر
حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے، زمین آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر یہ 2 آیتیں تھیں. جب قرآن پاک کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تو اس کتاب سے نکال کر کے یہ 2 آیتوں کو اس کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، بھیج دیا. 3 راتیں اگر کوئی آدمی آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک 3 راتیں اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو شیطان اس کے قریب نہیں آتا، شیطان سے وہ بچ جاتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں متشابہات کے بارے میں بتلایا. ہر کتاب کی کچھ باتیں انسان کو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. چنانچہ جو سمجھ میں آ جاتی ہیں ان کو محکم آیتیں بولتے ہیں اور جو سمجھ میں نہیں آتی ان کو متشابہ آیتیں بولتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم کے اندر بھی محکم آیتیں ہیں، متشابہ آیتیں ہیں. کیوں اللہ نے اس طرح کی آیتوں کو اتارا؟ اس لیے اتارا کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے. بعض آیات خاص زمانے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی حقیقت اپنے اپنے وقت پر کھل کر کے آئے گی. چنانچہ ہماری عقل محدود ہے، بعد کی باتوں کو اب نہیں سمجھ سکتے ہم لوگ. اس لیے جو باتیں قرآن پاک کی جو متشابہات ہے ہم کو سمجھ میں نہ آئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن حضرات جو راسخین علم ہے وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا وما يتذکر الا اولو الالباب، کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. محکم آیتیں جن کا معنی سمجھ میں آتا ہو، متشابہ آیتیں ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے، قیامت کی صبح تک ہے قرآن، آگے آگے وقت درکار ہے. بعض چیزیں قرآن کریم کی ایسی ہیں معنی سمجھنے کے لیے وقت درکار ہے، آگے آگے اس کا معنی کھل کر کے سامنے آنے والا ہے. اس کو متشابہ آیت کہتے ہیں. مومن حضرات سب کو مانتے ہیں. آپ کو معلوم ہے، آپ دیکھیں تاریخ پڑھیں، عیسائیوں کے اندر جو گمراہی آئی یہ متشابہ آیتوں کے اندر تعویل کرنے کی وجہ سے آئی. متشابہ آیتوں کو نہیں مانے، تعویل کرنے لگے، اس وجہ سے ان کے اندر گمراہی آئی. مومن کو یہ تعلیم دی گئی محکم متشابہ دونوں آیتوں کو ہم مانیں گے اور بولیں گے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، سمجھ میں آئے یا معنی سمجھ میں نہ آئے ہم اس کو مانیں گے. اس کے بعد عیسائیوں کا عقیدہ بتلایا گیا. عیسائی کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ اللہ کے ہم بہت قریبی ہیں، اللہ سے ہم بہت محبت کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان سے بولیے اگر یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی آپ ان کو بولیے عیسائیوں کو اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ سے محبت کر رہے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ کے رسول کی اتباع اصل میں اللہ سے محبت کی دلیل ہے. ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے. یہ عیسائیوں کا کہنا یہ بھی تھا، ان کا عقیدہ اللہ، مریم، عیسیٰ یہ تینوں مل کر کے نعوذ باللہ خدا ہیں اور تینوں مل کر کائنات کو چلا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کی تردید میں اس پارے کے اندر کیا کیا؟ مریم علیہ السلام کی پیدائش کو ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. چنانچہ یہ پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مریم علیہ السلام پیدا ہوئی. چنانچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگر عیسیٰ یہ بولے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے ان کا باپ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بعد کی آیت میں اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. جب تم یہ کہتے ہو کہ بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہوئے اس لیے عیسیٰ رب ہے، تو آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، پھر ان کو رب کیوں نہیں مانتے؟ آدم کو بھی رب مانو. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک آدم کے جیسا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کی تردید فرمائی. اس کے بعد یہ کہا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کو تنہا کبھی نہیں چھوڑتا. جو ایمان والے ہیں، مومن حضرات ہیں، ان کو یقین کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ رہنا چاہیے کہ کوئی ہمارا ہو یا نہ ہو پروردگار ہمارا ہے. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے، مددگار ہے کس کا؟ مومنوں کا. جو مومن حضرات ہے وہ اکیلے تنہا نہیں ہے، بڑا پروردگار ان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑتا. اس کے بعد کہا دنیا کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے اچھی بنا کر کے پیش کر دی گئی ہے، ان کے دل و دماغ میں بہت زیادہ مرغوب ہے، لیکن اللہ نے فرمایا
ان چیزوں کو حاصل کرنے سے منع نہیں کیا گیا. اعتدال کے ساتھ، بیلنسنگ کے ساتھ ان چیزوں کو حاصل کرو. اصل کوشش آخرت کے ٹھکانے کی کرو. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یعنی لوگوں کے دلوں کے اندر محبوب کر دی گئی ہے عورتیں، زیورات، سونے چاندی، گاڑیاں، اچھی اچھی چیزیں، پراپرٹیز، جنگلات، یہ ساری چیزیں لوگوں کے دلوں کو بہا دی گئی ہیں. لیکن آخر میں اللہ نے کہا اس کو اعتدال سے لو. ایک بات یاد رکھو، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو تم کو اچھی لگ رہی ہیں سب دنیا کا سامان ہے. وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. زیادہ ٹارگٹ اور زیادہ تر تمہاری کوشش آخرت کے کامیابی کی طرف، نیکیوں کی طرف ہونی چاہیے. یہ چیزیں تمہاری تقدیر اور نصیب کی ہے. اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے، لیکن اسی میں پڑھ کر کے اپنے آخرت کو چھوڑ دینا نادانی ہے، بے وقوفی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بندوں پر، بندیوں پر بہت مہربان ہے، بہت رحم کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مجرموں اور غلط کام کرنے والوں کو وہ سزا بھی دیتا ہے. سزا بھی دیتا ہے. ایسا نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ خالی مہربان ہے، صرف مہربان نہیں ہے، بلکہ وہ مجرموں اور غلط کام کرنے والوں کو سزا بھی دیتا ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو متنبہ کر دو کہ بے شک میں بہت غفور الرحیم ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اس بارے میں فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ اپنے عذاب سے، اپنے آپ سے تم کو ڈراتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بندوں پہ بڑا مہربان ہے وہ، لیکن بندوں پہ مہربانی کے ساتھ ساتھ غلط کام کرنے والوں اور مجرموں کو سزا دینے والا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر اس کے بعد کہا اللہ کی محبت کو پانے کا ذریعہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. مختلف فتنوں سے بچنے کے لیے، مختلف فلسفوں سے بچنے کے لیے، مختلف نظریات سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوط پکڑیں. آپ مختلف فتنوں سے محفوظ رہیں گے. آخر میں حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے رسول نے کہا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. دو چیزیں میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں. دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر آئیں گے، عقل مند آئیں گے، اپنے عقل کے بلبوتے پر بڑی بڑی باتیں کریں گے، لیکن تم کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جب تک کہ تم قرآن پاک اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے. ایک سیکنڈ کے اندر سامنے والے کی پوری فلسفی قرآن پاک اور اللہ کے رسول کی حدیث باطل کر دیتی ہے. ایک مومن کو چاہیے کہ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑے. پھر اس کے بعد یہ کہا، ایک تو آخری بات، دوسروں کو ہمارے سامنے دوسروں کو کوئی فضیلت ملے، کوئی بڑھوتری ملے، کوئی اچھا ہی ملے، تو ایسے موقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے موقع پر ہم کو اللہ سے اچھے کاموں کی توفیق مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. اب کیا ہوتا ہے، کسی کو کچھ بڑھوتری مل گئی تو یہاں جلنا شروع کرتے ہیں، ہم حسد کرنا شروع کرتے. لیکن رب کی تعلیم یہ ہے کہ بڑھوتری اگر ملی، کسی کو فضیلت ملی، تو ہم اب اللہ تعالیٰ سے اچھے کاموں کی توفیق مانگے. اللہ ہم کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں. یہ قرآنی تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن پاک کو سمجھ کر کے پڑھ کر اس کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ ہمیں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.